السلام علیکم۔ اگلے دن یونیورسٹی سے سیدھا وہ ودان کے گھر گئی۔ چچی نے اس کی پسند کا پالک گوشت بنایا ہوا تھا۔ ابھی کھانا رکھ ہی رہے تھے کہ ودان آفس سے آیا۔ ابھی خلیل صاحب کو یہاں کے کسٹمرز کے ساتھ ڈیلنگ کا اتنا اندازہ نہیں ہوا تھا، لہٰذا ودان آف ڈیز میں آفس جا کر ان کی مدد کرتا تھا۔ آج بھی کوئی اہم میٹنگ تھی، سو اس نے یونیورسٹی سے آف لے لیا تھا۔ اپنے ہمیشہ والے رف اینڈ ٹف حلیے میں اسکن کلر کی ڈریس شرٹ پہنے، ڈارک براؤن ٹائی لگائے اور براؤن ہی کلر کی ڈریس شرٹ پہنے وہ بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کھانا کھا کر اس نے یومینا کو چلنے کا کہا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی دوبارہ اس گھر میں جا سکے گی جہاں بہت سی یادیں تھیں، خوشگوار اور تکلیف دہ بھی۔ ودان نے گاڑی چلاتے اس کے پریشان چہرے کی جانب دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی گود میں رکھے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اسے لگا آج یومینا کو سب سے زیادہ اس کے سہارے کی ضرورت ہے۔ یومینا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اتنی پریشان کیوں ہے؟ یومینا نے کوئی جواب نہیں دیا، یا پھر اس سے کوئی جواب ہی نہیں بن پڑا۔ جیسے ہی گاڑی گھر کے دروازے کے باہر آ کر رکی، وہ بری طرح چونکی۔ خوفزدہ نظروں سے ایسے گھر کے دروازے کی جانب دیکھا جیسے ابھی ابھی اس کے ماں باپ کی میتیں یہاں سے نکلی ہوں۔ ودان گاڑی سے باہر آیا، پھر اس کی جانب آ کر اس کے سائڈ کا دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا۔ کچھ دن پہلے ہی وہ یہاں آیا تھا تو ایک لاک ماسٹر کو بلا کر یہاں کا تالا کھلوا کر اندر کے حالات چیک کر کے آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اب یومینا کو اس گھر کا اختیار سونپ دے، وہ جیسے چاہے اسے استعمال کرے۔ سفیر صاحب اپنی بیماری کے دنوں میں یہ گھر یومینا کے نام کر چکے تھے اور اس کے پیپرز خلیل صاحب کو دے گئے تھے۔ حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ یومینا ہی ان سے جدا ہو گئی۔ اب جب وہ ملی تھی تو انہوں نے یہ ذمہ داری ودان کو دی کہ وہ نہ صرف اسے اس کے گھر لے کر جائے بلکہ وہ پیپرز بھی اسے دے دے۔ دروازہ کھول کر وہ اس کا ہاتھ تھامے اندر آیا۔ وہ چاروں جانب برستی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میری جان آ گئی اسکول سے؟ اسے ایسے لگا کہیں سے روما کی آواز آئی ہے۔ میری بیٹی تو ہے ہی سب سے اچھی۔ کسی کونے سے سفیر صاحب کی مسکراتی آواز آئی۔ اندر آ کر ودان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ بھی بھول گئی کہ وہ کس کے ساتھ آئی ہے۔ ایک ایک چیز پر ہاتھ پھیر کر جیسے وہ ان کا لمس ڈھونڈ رہی تھی۔ میری بیٹی تو آج شہزادی لگ رہی ہے۔ اب میں سکون کی نیند سو سکوں گا۔ یہ الفاظ اس کے نکاح کے وقت کے تھے، تب تو نہیں مگر بعد میں ان کے معنی پتہ چلے تھے۔ پھر اس کمرے کی جانب بڑھی جہاں اس کی جان سے پیارے ابا جان رہتے تھے۔ وہ بیڈ جہاں آخری مرتبہ اس کے بابا لیٹے تھے، اسی جگہ سے لپٹ لپٹ کر وہ اور اس کی ماں گھنٹوں روتے تھے۔ وہ آہستہ سے وہاں نیچے کارپٹ پر بیٹھ کر اس تکیے پر ہاتھ پھیرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ودان اس کے رونے کی آواز سن کر اندر آیا، پھر اس کے پاس دوزانوں بیٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ دل کیا اس کا سارا غم اپنے اندر اتار لے۔ وہ بھی اس سے لپٹ کر خوب روئی۔ منا بس یار، اسی لیے تو یہاں نہیں لایا تھا۔ شش، اسے چپ کرواتے اس کا چہرہ اونچا کیا، اس کے آنسو صاف کیے۔ اسے لگا آج اس کی ذات ان آنسوؤں میں بہہ جائے گی۔ میں کیا کروں، مجھے ماما اور بابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ کوئی بھی تو ایسا لمحہ نہیں جب میں نے انہیں یاد نہ کیا ہو۔ میں تو بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ اللہ نے میرے بابا اور ماما کو اپنے پاس بلاتے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں تنہا کیسے رہوں گی۔ آج وہ اس سے وہ سب شیئر کر رہی تھی جو وہ کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیوں اور کیسے، مگر آج واقعی اسے ودان کے سہارے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ ایک ایسے کاندھے کی ضرورت جس پر سر رکھ کر وہ اپنی سب تکلیف کو بھول جائے اور اپنے سارے غم کہہ لے۔ اور آج ایسا ہی ہوا تھا۔ کہاں آپ اکیلی ہو بابا، ماما، سبحان، رحمہ اور میں، ہم سب ہیں نا آپ کے ساتھ۔ ایسے نہیں سوچتے، اس نے پیار سے کہتے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا، پھر اسے اپنے ہونے کا مان بخشنے کے لیے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور پھر اسی ننھے بچے کی طرح اسے خود میں سمیٹ لیا۔ آپ تو بہت بریو ہو یار، لیکن ابھی اس وقت چھوٹی سی بچی لگ رہی ہو۔ اکیلا پن انسان کو بہادر بنا دیتا ہے اور رشتے کمزور۔ جب سے چچا چچی آئے ہیں مجھے لگتا ہے میں پھر سے کمزور بن گئی ہوں۔ چھوٹی سی بچی جو اپنے گھر والوں کی انگلی پکڑ کر چلتی ہو، اس کے سینے پر سر رکھے وہ اپنی ہر کیفیت اس سے شیئر کر رہی تھی۔ نہیں، میرے خیال میں رشتے آپ کو مضبوط بنا دیتے ہیں۔ کیا میرے رشتے نے آپ کو شہاب جیسے درندے سے نہیں بچایا؟
اس کے جواب پر وہ کچھ لمحے لاجواب ہو گئی۔ میں یہاں آپ کو صرف اس لیے لے کر آیا ہوں کہ آپ اس حقیقت کو پوری طرح سمجھ جائیں کہ چچا اور چچی اب اس دنیا میں نہیں۔ پتہ نہیں کیوں مگر مجھے لگتا ہے آپ ابھی تک اس حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں۔ یمینا، رشتے بھی اللہ ہمیں دیتا ہے اور ان کو واپس بھی اللہ لے لیتا ہے۔ ہمیں صرف اس کی حکمت کے آگے خود کو سرنڈر کرنا ہے۔ آپ کی پوری پرسنالٹی میں ایک عجیب سی یاسیت ہے، شاید آپ کو اندازہ نہ ہو۔ میں نے کبھی آپ کو کھل کر مسکراتے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کے گرد اسی ایک غم کا حصار کھینچ لیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کچھ دن پہلے مجھے یہ نہ کہتیں کہ آپ اکیلی رہ گئی ہیں۔ آپ کو ہم سب سے ملنے کے بعد کسی کے ہونے کی تسلی تو ہوئی ہے، مگر آپ نے ان رشتوں کی حقیقت کو قبول نہیں کیا۔ نہیں تو آپ کبھی بھی جاب والی بات پر ایسے ری ایکٹ نہ کرتیں۔ چلیں، میرے ساتھ تو آپ کی دشمنی ہے، مگر بابا پر تو آپ کا پورا حق ہے نا۔ آپ ان سے بھی مان سے کہتی کہ میں اب کوئی جاب نہیں کرنا چاہتی، مگر آپ نے وہ مان ہمارے رشتوں کو ابھی دیا ہی نہیں، کیونکہ آپ اس غم سے نکلی ہی نہیں۔ آپ اس حقیقت کو قبول کریں، تبھی آپ ایک پرسکون زندگی گزار سکیں گی، نہیں تو ہر خوشی آپ کی ادھوری رہ جائے گی۔ اور آپ کے خیال میں اس طرح چچا اور چچی کی روح پرسکون رہ پائے گی؟ وہ حیران تھی کہ اس شخص نے کس باریک بینی سے اس کی ذات تک کو پڑھ لیا ہے جس کو وہ خود سے غافل سمجھتی تھی۔ اب آپ مجھ سے پرومس کریں کہ آپ کوئی نیگیٹو بات اپنی زندگی اور حالات سے متعلق نہیں سوچیں گی۔ یہ سب دنیا کا دستور ہے اور اس کو ایسے ہی چلنا ہے۔ نبیوں اور ولیوں کی زندگی کی مثالیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان پر عمل کرنے کے لیے ہیں۔ سب کو اپنوں کے بچھڑنے کے اس عمل سے گزرنا ہوتا ہے، مگر اس سب پر صبر بھی تو ہمیں ہی کرنا ہے نا۔ صبر وہی ہوتا ہے جو ہم کریں، وہ نہیں جو وقت کے ساتھ ہمیں آ جائے۔ اللہ انہیں صابروں کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کی رضا میں راضی ہو کر اس کی خوشنودی کے لیے صبر کرتے ہیں۔ ودان کی باتیں اس کے دل میں اتر رہی تھیں۔ اس نے اب کی بار سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو ہاتھ آگے کیے اس سے وعدہ لے رہا تھا۔ اس نے ہولے سے اسے دور ہوتے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا۔ تھینک یو۔ ودان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ بہت عرصے بعد ایک افسردہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو بھی چھو گئی۔ ودان نے اس کے ہاتھ کو سیدھا کر کے اس کی انگلی پر چوٹ کا نشان دیکھا جو کچھ دن پہلے اس کو چھری سے لگا تھا۔ ودان نے اس پر ہولے سے اپنی شہادت کی انگلی پھیری۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے ساتھ واپس ہاسٹل گئی۔ گاڑی سے اتر کر جب وہ اندر کی جانب بڑھی، ودان کو لگا وہ ادھورا رہ گیا ہے۔ آج پہلی مرتبہ اسے یمینا کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ تو کیا وہ لمحہ آ گیا ہے کہ اس کے بنا رہنا ناگزیر لگنے لگا ہے؟ اس نے اپنے دل سے پوچھا اور جواب ہاں میں ملتے ہی اسے لگا اب بابا سے رخصتی کی بات کرنی ہی پڑے گی۔ اپنی ہی کیفیت میں مسکراتے ہوئے وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ اگلے کچھ دن ودان اتنا مصروف رہا کہ خلیل صاحب سے بات کرنے کا ٹائم نہیں نکال سکا۔ ان دنوں ان کے ٹرپ پر جانے کا دن آ گیا۔ سمین نے یمینا کو بلیک میل کر کے جانے پر تیار کر ہی لیا۔ جمعرات کی شام میں ان کی بسیں یونیورسٹی سے بھر کر نکلی تھیں۔ رات میں انہوں نے اسلام آباد، مری اور مظفر آباد سے ہوتے ہوئے انہوں نے جمعے کی دوپہر شوگران پہنچنا تھا۔ کچھ اسٹوڈنٹس تو سارا راستہ ہلا گلا کرتے گئے، جبکہ کچھ نے تو نیندیں بھی پوری کیں۔ یمینا اور سمین کچھ دیر تو باتیں کرتی رہیں، جبکہ کچھ وقت انہوں نے سو کر گزارا۔ انشال اور ودان بھی انہی کی بس میں تھے، مگر ان سے لا تعلق بیٹھے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان کے بارے میں کوئی سکینڈل بنائیں۔ بہت سے ٹیچرز بھی ان کے ساتھ تھے۔ ٹیچرز خود بھی بے حد انجوائے کر رہے تھے۔ بچوں کے ساتھ بچے بننے کا بھی الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ شوگران میں ہوٹل کی بکنگ تھی۔ ایک کمرے میں 4 لڑکیوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ اسی طرح کیا کمرے میں 4 لڑکوں نے رہنا ہے؟ شوگران اتر کر سب کو کپ کپی شروع ہو گئی۔ اف یار، ہمارا پاکستان کتنا خوبصورت ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یمینا حیرت اور خوشی سے بولی۔ دن کے اجالے میں جب انہوں نے اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھے تو سب دنگ رہ گئے۔ کچھ لوگ تو اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں آتے رہتے تھے، مگر بہت سے ایسے تھے جو پہلی بار آئے تھے۔ ہاں جی، اور ابھی تم کتنے نخروں کے بعد آئی ہو، مجھے کریڈٹ دو جو تمہیں زبردستی تیار کروا کر لائی ہے، سمین نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا۔ یا اللہ، کن خوشامد پسندوں میں پھنس گئی میں، یمینا نے ہاتھ بلند کر کے چھت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت ہوٹل کے کمرے میں فریش ہونے آئی تھیں۔ منہ ہاتھ دھو کر راستے کی تھکن اتاری اور پھر سر پر گرم سکارف لیتی ساکس پہنے باہر ہال میں آئیں جہاں سب اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے اور انہیں کھانا سرو کیا جا رہا تھا۔ ان دونوں کو قسمت سے انشال اور ودان کے سامنے
بالکل سامنے کی کرسیاں ملیں۔ ودان تو ایسے انہیں اگنور کر رہا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ تو کیا اس دن اس کے گھر میں بیٹھی جو تسلی بڑے جملے تھے وہ صرف ہمدردی تھے یا ان کے پیچھے کوئی ایسا جذبہ نہیں تھا جس کی تاریں دل سے جڑی تھیں؟ ودان کو ایک نظر دیکھ کر وہ الجھن کا شکار ہوتی سوچتی چلی گئی، چلو یار باہر چلتے ہیں۔ لڑکیاں سب گروپ کی شکل میں باہر کی جانب بڑھیں۔ وادی سی بنی تھی جس کے ارد گرد خوبصورت منظر تھے۔ یومینا اور سمین ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جا کر بیٹھ گئیں۔ دنیا کے جمیلوں سے دور پرسکون نظارے انسان کو کسی اور ہی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ وہ سب بھی اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ لڑکے بھی باہر آ چکے تھے اور ودان کا کیمرہ حرکت میں آ چکا تھا۔ وہ اس اینگل پر جا کر کھڑا ہوا جہاں سے سامنے چھوٹی سی پہاڑی پر بیٹھی یومینا اسے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کتنی ہی تصویریں اس کی لے ڈالیں، جو کبھی تو سمین کی بات پر ہنستی تو کبھی کسی بات پر منہ بناتی اور کبھی اسے گوری سے نوازتی۔ ہائے ہائے، پہلا بیچارہ شوہر دیکھا ہے جو چھپ چھپ کر اپنی ہی بیوی کی تصویریں بنا رہا ہے۔ انشال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہیں بڑھتے ہوئے کہا۔ انشال کی بات پر مسکراہٹ دباتے اس نے کیمرے کا رخ بدلا۔ تو جا کر کوئی ایک آدھ بات چیت کیوں نہیں کر لیتا اس سے؟ انشال نے اسے اکسایا۔ کیونکہ مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ صدقے جاؤں، کچھ دن پہلے کون آہیں بھر بھر کر اپنی بیوی کے ساتھ لپٹ کر رونے کے قصیدے سنا رہا تھا؟ کون یہ کنفیشن کر رہا تھا کہ اب اور اس کے بغیر نہیں رہنا؟ اور کون یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بس میں ہوتا تو وقت کو وہیں روک دیتا؟ سچ کہتے ہیں اپنے دوست کو اتنا بھی رازدار نہیں بناؤ کہ وہ اور ہی ہو جائے۔ ودان نے اس کی باتیں دہرانے پر اسے گورتے ہوئے کہا۔ ہا 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 بیٹا، میں تو پھر بھی تیرا پیچھا نہیں چھوڑنے والا، انشال نے کہکا لگاتے ہوئے اسے مزید چھیڑا۔ کچھ دیر بعد لڑکے اور لڑکیوں کا ایک گروپ ہائیکنگ کے لیے تیار ہوا۔ چلو یومینا، ہم بھی چلتے ہیں، ودان بھائی اور انشال جا رہے ہیں۔ سمین نے انشال کا میسج ملتے ہی یومینا سے کہا، ایک تو تمہاری CID بڑی تیز ہے، وہ ان کے اس میسیجنگ والے کام سے بڑی تنگ تھی۔ ظاہر ہے جوان خون ہے اور نیا نیا ریلیشن ہے ہمارا، تمہاری اور ودان بھائی کی طرح بڈھے نہیں جن کا نکاح ہوئے بھی صدیاں گزر گئیں۔ یومینا نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں جی، ہم نے تو آب حیات پیا ہوا ہے نا، جو اتنی صدیوں کے بعد بھی جوان نظر آتے ہیں۔ وہ حسب سابق چڑ گئے، اتنی لڑاکا ہو تبھی ودان بھائی تمہیں منہ نہیں لگاتے۔ سمین مسلسل اس کے دل ملانے کا مزہ لے رہی تھی۔ وہ منہ لگا کر تو دکھائیں۔ ہاں ہاں ہاں، میں ودان بھائی کو میسج کرتی ہوں کہ یومینا کی کیا خواہش ہے۔ اب کی بار سمین کے زمائنی لہجے پر پہلے تو اسے سمجھ نہیں آئی، لیکن جیسے ہی اپنے الفاظ یاد آئے اس پر چڑھ دوڑی۔ اف، انشال بھائی کے ساتھ ایسی چیپ باتیں کر کے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جی نہیں، ہم فضول باتیں نہیں کرتے۔ ہاں بالکل، وہ تمہیں ایکسٹرا کلاسز دیتے ہیں نا۔ اف، اب چلنے کا بتاؤ گی کہ میدان گرم رکھو گی؟ چلو بھائی، اس نے سمین کی بات مانتے ہوئے اسے گرین سگنل دیا۔ اب وہ دونوں بھی اس گروپ کے ساتھ ہائیکنگ پر جا رہی تھیں۔ شوگران کا سری پائے ہائیکنگ ٹریک بہت مشہور ہے۔ وہ لوگ بھی وہیں گئے۔ ودان اور انشال جان بوجھ کر ان کے بالکل پیچھے تھے۔ سٹکس پکڑے وہ لوگ اوپر کی طرف جا رہے تھے۔ تیز ہوا چل رہی تھی، کسی کسی مقام پر تو توازن رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایسی جگہ جا کر وہ لوگ تھوڑی دیر رک جاتے۔ کچھ دیر رکنے کے بعد ابھی سمین اور یومینا 2 قدم ہی چلی تھیں کہ سمین کی کسی بات پر اس نے سمین کی جانب دیکھا اور وہیں اس کے پاؤں لڑکھڑائے اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ یہ تو شکر تھا کہ ودان کا دھیان ان کی جانب تھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ لمحوں میں اسے لگا اس کی جان نکل گئی ہے۔ وہ تو شکر تھا کہ اتنے موٹے کپڑے انہوں نے پہن رکھے تھے تو کچھ بچت ہو گئی، مگر سیدھا گرنے اور ڈھلان سے نیچے آنے کے باعث اس کے گلوز پھٹ گئے تھے۔ ودان نے ایک ہاتھ ڈھلان پر مضبوطی سے جما کر دوسرے سے اسے بازو کے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ تھوڑا سا اس کا سانس بحال ہوا تو اسے اپنی اور ودان کی آکورڈ پوزیشن کا اندازہ ہوا۔ بہت سے اسٹوڈنٹس تو آگے نکل چکے تھے، ان کے ساتھ بس کوئی 1-2 اسٹوڈنٹس تھے۔ ٹھیک ہونا آپ؟ پریشان لہجہ قریب سے سنائی دیا۔ وہ خود کو سنبھالتے اس کے بازو کو پیچھے کر کے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ جی، مختصر جواب دیا۔ اتنی دیر میں انشال اور سمین بھی ان کے پاس آ گئے اور کچھ اور اسٹوڈنٹس ان کے پاس آئے۔ چوٹ تو نہیں لگی؟ سب ٹھیک ہے نا؟ سب باری باری پوچھ رہے تھے۔ چوٹ سے زیادہ ودان کی قربت نے اسے خواص باختہ کیا تھا۔ اوکے، پھر ہم چلتے ہیں، تم ایسے کرو انہیں واپس لے جاؤ، انشال نے باقیوں کو ہٹانے کے لیے کہا اور سمین کو اشارہ کرتے آگے بڑھ گیا۔ ہاتھ دکھائیں۔ ودان اور وہ دونوں پیچھے ہی بیٹھے تھے۔ یومینا کی ٹانگ میں جھٹکا لگا تھا۔
جس کی وجہ سے وہ ابھی اٹھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پہنے ہوئے پھٹے ہوئے گلوز اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں رہ سکے تھے۔ یومینا نے خاموشی سے ہاتھ آگے کر دیے۔ ایک مرتبہ پہلے اس کے ہاتھ پیچھے کرنے پر جو ہوا تھا وہ ابھی اس کھلی جگہ پر وہ سب افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تو بہت چھل گیا ہے، ودان نے اس کے گلوز اتارتے ہوئے کہا جن کے ناہموار زمین ہونے کی وجہ سے چیتھڑے اڑ گئے تھے۔ ودان نے اپنا بیک پیک اتار کر اس میں چیک کیا۔ انہوں نے کاٹن اور پٹی پہلے ہی رکھی ہوئی تھی کیونکہ ہائیکنگ کے دوران اکثر ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، لہٰذا فوری ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ودان نے تیزی سے کاٹن پر ہلکا سا اپنی پی ہوئی پانی کی بوتل سے تھوڑا سا پانی نکال کر اس کا زخم صاف کیا اور پھر ایک دوائی لگا کر اس کے ہاتھ پر پٹی باندھ دی۔ لگتا ہے ساری عمر پٹیاں باندھتے ہی گزرے گی، ودان نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ تو کس نے کہا ہے ہمدردیاں کرنے کو مت کریں؟ وہ ہمیشہ کی طرح چڑ گئی۔ آپ اتنا غصہ کیوں کرتی ہیں میری ہر بات پر؟ اس نے آخر آج پوچھ ہی ڈالا۔ آپ تو جیسے عطر میں ڈوبی باتیں کرتے ہیں نا، ہر وقت طنز کے تیر چلاتے ہیں۔ یومینا کا ہاتھ ابھی بھی ودان کے ہاتھ میں تھا جسے وہ آہستہ آہستہ سہلا رہا تھا، مگر یومینا اپنے غصے کے باعث اس کا اتنا کیئرنگ انداز نوٹ نہیں کر سکی۔ ہاں ہاں، طنز کے تیر، اور آپ تو جیسے الف لیلا سناتی ہیں مجھے، ودان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر وہ بوڑھا سا منہ بنا کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ کس قدر خوبصورت جگہ ہے، اس نے دل میں سراہا۔ اب نیچے آپ اپنے پاؤں پر جائیں گی یا میرے کندھوں پر؟ ودان نے وہاں کی بڑھتی ہوئی سردی کی پیش نظر اس سے پوچھا۔ الحمدللہ ابھی اتنی بری حالت نہیں ہوئی، اپنے پیروں پر ہی جاؤں گی۔ اسے ودان کا لہجہ مذاق اڑاتا لگا۔ ودان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر وہ کھڑی ہوئی، جبکہ ودان نے اسے پہلے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، اسے سہارا دینے کے لیے، مگر یومینا نے نظر انداز کیا۔ مگر وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور اس سے پہلے کہ دوبارہ درم سے زمین پر گرتی، ودان نے اسے جلدی سے تھام لیا۔ کبھی کبھی انسان کو ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے جن کے بارے میں اسے پتہ ہو کہ وہ نہیں کر سکتا۔ ودان نے اپنی مسکراتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اب کی بات یومینا خاموش رہی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے سہارا دیے نیچے اتارنے لگا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے کسی جگہ بٹھا دیتا تاکہ وہ زیادہ تھک نہ جائے۔ یومینا کا دل اس کے ہاتھوں کی گرمی محسوس کر کے اس کی جانب ہمکنے لگا، جسے وہ ڈانٹ پٹک کے خاموش کروا رہی تھی۔ اتنی خوبصورت جگہ پر ایک سیلفی تو بنتی ہے، آپ یہاں بیٹھے، میں ایک سیلفی لے لوں، ودان نے اسے ایک جگہ بٹھا کر کہا۔ ہم شوہا کہیں کا، یومینا نے جھنجھلاتے ہوئے سوچا۔ وہ جلد از جلد نیچے جا کر روم میں لیٹنا چاہتی تھی۔ ودان نے موبائل نکالتے اس کی جانب دیکھا جو اسے اگنور کیے سامنے دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر دنیا جہاں کی کوفت تھی۔ اس نے کیمرہ آن کر کے ایسے اینگل سے تصویر لی کہ کیمرے کے آگے وہ خود اور پیچھے بیٹھی یومینا بھی آ رہی تھی، گو کہ اس کا سائیڈ پوز ہی تھا، مگر ایک کپل کی صورت میں یہ ان کی پہلی اکٹھی سیلفی تھی۔ میری سڑیل حسینہ، تصویر دیکھ کر وہ مسکرایا۔ وہ پھر سے اسے پکڑے نیچے کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ ہوٹل کی جانب آیا، ٹیچرز بھی یومینا کو دیکھ کر پریشان ہوئے۔ کسی نے جٹ سے ڈاکٹر کو فون کیا اور کوئی اسے کمرے تک پہنچانے گیا۔ جو پین کلرز ڈاکٹر اسے دے کر گیا تھا، اس کے زیر اثر وہ گھنٹہ دو سوتی رہی۔ شام میں اس کی آنکھ موبائل کی وائبریشن سے کھلی۔ آنکھیں بمشکل کھول کر موبائل دیکھا تو ودان کی کال تھی۔ تھوڑا سا اٹھ کر بیٹھی اور کال اٹینڈ کی۔ ہیلو۔ نیند سے ابھی بھی اس کی آواز ہلکی سی بھاری ہو رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ لہجے میں فکر تھی۔ بہتر ہے مگر ٹانگ میں بہت درد ہے، اس کی آواز میں نکاہت تھی۔ یہاں بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، نہیں تو میں ابھی آ جاتا آپ کو دیکھنے۔ اب کی بار اس کی آواز میں بےچار کی تھی۔ نہیں آپ تو سیلفیاں لیں۔ اس کی طنز بڑی آواز نے اسے کہکا لگانے پر مجبور کیا۔ آپ کو یہ غم ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کیوں نہیں لی؟ اس کی مسکراتی آواز آئی جس نے یومینا کو بھی مسکرانے پر مجبور کیا۔ پتہ نہیں کیوں اس سے الجھنے میں مزہ آتا تھا۔ جی نہیں، ایسا کوئی شوق نہیں مجھے۔ انہی کے ساتھ تصویریں لیں جو آپ کو میرے ساتھ آتا دیکھ کر جل رہی تھیں۔ ہاں اچھا لسن، اس نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ یہاں سے سیدھا کل رات میں آپ کو گھر لے جاؤں گا۔ وارڈن کو کال کر کے بتا دینا کہ آپ 2-3 دن کے لیے ہاسٹل نہیں آنا۔ اس کی پلاننگ پر وہ حیران ہوئی۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اس حالات میں آپ کیسے اکیلی وہاں اپنا خیال رکھیں گی؟ گھر میں تو سب ہوں گے آپ کی تماداری کے لیے۔ اس کا اپنے لیے پریشان ہونا اسے اچھا لگ رہا تھا، کاش وہ اسے بتا سکتی۔ اب ایسے تو اچھا نہیں لگتا کہ میں چچی اور رخمہ سے تماداریاں کروانے چل پڑوں۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب اور کیسے اپنے دل کی بہت سی باتیں اسے شیئر کرنے لگ گئی تھی۔
یہ شاید اس دن کے بعد سے تھا جب اپنے گھر گزاری اس شام یمینا نے ودان سے اپنے دل کی وہ سب باتیں کی تھیں جو اس نے کسی اور سے شیئر نہیں کی تھیں۔ او ہو، تو آپ چاہتی ہیں کہ پورے بینڈ باجوں کے ساتھ آ کر آپ کو لے جایا جائے؟ ودان چوہا ہوا۔ بہت ہی فضول سوچ ہے آپ کی، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دل کا حال تو بتایا نہیں، بینڈ باجے کی بات کر رہا ہے۔ اس نے دل میں دہائی دیتے سوچا، فضول نہیں، نیک سوچ ہے۔ اس سے پہلے کہ یمینا کچھ کہتی، سمین کمرے میں آئی۔ کیسی ہو اب؟ آتے ہی اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ اوکے، میں فون بند کر رہی ہوں اب۔ اس نے کال کاٹ دی۔ میں تو سمجھی تھی طبیعت خراب ہے، یہاں چھپ چھپ کر باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس نے بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتے چھیڑا۔ جی نہیں، تم سے دو ہاتھ کرنے کے لیے فون بند کیا ہے۔ ارے یار، بالکل مزہ نہیں آیا تمہارے بغیر۔ سمین نے اسے ساتھ لگانا چاہا۔ پڑے ہٹو، پتہ چل گیا ہے میڈم کو جتنا مزہ نہیں آیا، اس نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ اچھا اپنا تو بتاؤ۔ بس یار، ویسے ٹھیک ہوں، ٹانگ میں تھوڑا درد ہے۔ لاؤ، کوئی مساج کریم ڈاکٹر نے دی ہے تو میں مل دیتی ہوں۔ یمینا نے سائڈ ٹیبل سے ایک کریم دی۔ اگلے دن انہوں نے ناران کی جانب نکلنا تھا۔ رات میں ایسی بارش شروع ہوئی کہ راستوں میں پھسلن کے سبب وہ آگے نہیں جا سکے۔ یمینا کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ رات میں انہوں نے وہاں سے نکلنا تھا، لہٰذا سب لڑکیاں پاس کے بازار میں شاپنگ کے لیے جا رہی تھیں۔ چلو نا یار تم بھی، سمین نے یمینا سے اصرار کیا، جو اپنی طبیعت کی وجہ سے اونچی نیچی سڑک پر جانے سے انکاری تھی۔ یار، رات میں مشکل سے درد کچھ ٹھیک ہوئی ہے، یہ نہ ہو کہیں پاؤں غلط پڑ جائے تو اتنا بھی چلنے سے جاؤں۔ کوئی بات نہیں، تم اکیلی جاؤ نا۔ اوکے، میں تمہارا بیگ لے جاؤں؟ میری شرگ کے ساتھ سوٹ کر رہا ہے۔ سمین نے اس کے بلیک اور براؤن بیگ کی جانب اشارہ کیا۔ لے لو، مگر اب بالکل ہی اسے اپنا سمجھ کر اس میں سے پیسے اڑانے کی ضرورت نہیں۔ یمینا نے اسے تنبیہ کی۔ اف، کتنی کنجوس ہو۔ وہ اسے چڑھاتے ہوئے اس کا بیگ لیے باہر نکل گئی۔ یمینا نہیں آئی؟ ودان نے سمین کو اکیلے آتا دیکھ کر پوچھا تو سمین نے اس کے نہ آنے کی وجہ بتائی۔ شام میں جس وقت سب اسٹوڈنٹس اپنا اپنا سامان لیے ویٹنگ ایریا میں نکلنے کے لیے تیار کھڑے تھے کہ شہاب نے ایک جانب کھڑے ٹیچرز کو کچھ کہا اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں افراتفری پھیل گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب لڑکوں کے بیگز چیک کیے جا رہے تھے۔ اتنی دیر میں سر واسے لڑکیوں کی جانب آئے۔ بیٹا، آپ لوگ پلیز اپنے بیگ چیک کرائیں۔ شہاب کی واچ کہیں گم ہو گئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے چوری کی ہے، کیونکہ اس میں ڈائمنڈز لگے ہوئے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے کوئی ایسے نہیں کر سکتا، مگر اس کی تسلی کے لیے آپ لوگ ایک مرتبہ چیک کر لیں۔ سمیہ بیٹا، آپ پلیز سب کے بیگز خود چیک کریں، انہوں نے کلاس کی ایک اسٹوڈنٹ کو کہا اور خود بھی پاس کھڑے ہو گئے۔ شہاب بھی وہاں آ چکا تھا۔ یمینا کا بیگ چیک کرتے ایک گھڑی اس میں سے نکلی، جسے دیکھ کر وہ سب ششد رہ گئی۔ یہی ہے سر، دیکھا آپ نے، میں نے کہا تھا نا کسی نے چوری کی ہے۔ سب ساکت تھے اور یمینا اور اس کا رنگ بھی منٹوں میں زرد ہوا۔ ودان، جو اسی جانب دیکھ رہا تھا، غصے سے شہاب کی جانب بڑھا۔ جھوٹا الزام مت لگاؤ، اب اس طرح تم نے اسے ٹریپ کیا ہے۔ ودان نے اسے کندھے سے کھینچتے اس کا رخ اپنی جانب کرتے غصے سے کہا۔ اوہ، تمہیں بڑا درد اٹھتا ہے اس کا۔ لگتی کیا ہے تمہاری، گرل فرینڈ یا رکھیل؟ شہاب نے شیطانی مسکراہٹ اس پر اچھالتے طنز کیا۔ ودان نے زوردار تھپڑ مار کر اس کے طنز کی کھولیں نکالیں۔ تم جیسے گھٹیا لوگوں کی سوچ بس یہیں تک ہے۔ اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے اس نے شہاب کو گھورا۔ کیا ہو گیا ہے ودان؟ سب ٹیچرز اس کی جانب آئے۔ سر، وہ میری بیوی کے لیے گھٹیا الفاظ استعمال کرے اور میں خاموش رہوں؟ ودان کی بات پر تو سب ٹیچرز کو بھی سانپ سونگ گیا اور شہاب کی حالت تو سب سے زیادہ غیر ہو گئی۔ یمینا نے بھی حیرت سے آتش فشاں بنے ودان کو دیکھا، جس نے سب کے سامنے اس راز کو کھول دیا تھا۔ بکواس کر رہا ہے، ثبوت دکھاؤ۔ یہ صرف اسے بچانے کے لیے یہ بکواس کر رہا ہے۔ میں تو کیس کروں گا اس پر، جیل جائے گی یہ، شہاب نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے تو تمہیں جیل پہنچاؤں گا، جو یونیورسٹی کے ہاسٹل میں منشیات فروشی کا کام کرتا ہے۔ ودان کو اب اس کے پول کھولنا ضروری لگا۔ سب ٹیچرز حیران پریشان تھے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ پولیس آ چکی تھی۔ انہوں نے دونوں کے بیان سن کر یہ کیس اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا۔ ودان نے خلیل صاحب کو کال کی اور انہیں اسی وقت اسلام آباد کے تھانے میں پہنچنے کا کہا، نکاح نامے سمیت۔ اپنے بیگ سے اس نے لیپ ٹاپ نکالا اور ایک سی ڈی پولیس کے حوالے کی، جس میں شہاب کی منشیات فروشی سے متعلق بہت سی ویڈیوز بنائی گئی تھیں، اور اس کی ایک کاپی انشال کے ابو پہلے ہی اپنے ایک دوست جو کہ پولیس میں اعلیٰ عہدے پر تھے اسے دے چکے تھے۔ یار، تم مجھے تو بتا سکتے تھے، سر عظیم نے ودان کے پاس آتے اسے نکاح سے متعلق کہا۔ سر، میں نے بتانا تھا، بس ٹائم نہیں مل سکا۔ سر، ابھی تو ان سب کو ہمارے ساتھ اسلام آباد تھانے جانا پڑے گا، وہیں سارا معاملہ چیک کیا جائے گا۔ پولیس آفیسر نے
سر عظیم کی جانب آتے ودان یمینا اور شہاب کی جانب اشارہ کیا۔ سر اس لڑکی نے چوری نہیں کی، یہ اس گھٹیا انسان نے جان بوجھ کر اسے ٹریپ کیا ہے۔ ودان کو یمینا کو پولیس اسٹیشن لے جانے والی بات کھولی۔ اس نے وضاحت کی، دیکھیں ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا، پلیز آپ لوگ کوآپریٹ کریں۔ اس نے ودان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا۔ باقی سب اسٹوڈنٹس کو جانے کا کہا، جبکہ ودان یمینا اور شہاب کو روک کر اسلام آباد آفس پہنچنے کا انتظام کیا جانے لگا۔ سر عظیم بھی ان کے ساتھ رک گئے۔ یار میں رک جاؤں تیرے ساتھ؟ انشال نے ودان کے پاس آ کر پوچھا۔ نہیں یار، بس تو انکل کو ساری سچویشن بتا دے اور ان کے دوست سے کہنا کہ ان کی انوالومنٹ چاہیے۔ ودان نے رساں سے اسے منع کیا۔ وہ تو میں نے ابھی ڈیڈ کو بتا دیا ہے۔ ڈیڈس گریٹ، بس تم دعا کرنا۔ ودان نے اسے کہتے ساتھ ہی یمینا کی جانب دیکھا جو ابھی بھی کسی شوق کی سی کیفیت میں کھڑی ہوئی تھی۔ ودان نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ منا، ودان نے اسے آواز دی۔ اس نے حالی آنکھوں سے ودان کی جانب دیکھا۔ یہ سب میں نے نہیں کیا۔ بامشکل وہ یہ الفاظ ادا کر سکی۔ آنسو لڑی کی صورت اس کی آنکھوں سے بہے۔ مجھے یقین دلا رہی ہیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کو مجھے یہ سب بتانے کی ضرورت ہے کیا؟ میں جانتا ہوں یار کہ یہ سب آپ نے نہیں کیا، یہ صرف ایک چال چلی ہے اس خبیث انسان نے۔ ودان نے اسے دائیں بازو کے گھیرے میں لیا۔ پلیز اسٹاپ کرائنگ ڈیئر، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ۔ ہاں ایسے مایوس مت ہو، سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ آپ دیکھنا میں ابھی کرتا کیا ہوں اس کے ساتھ جس نے میری عزت پر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، ودان نے سرد لہجے میں کہا۔ باقی کے سب اسٹوڈنٹس کو ٹیچر لے جا چکے تھے جبکہ انہوں نے پولیس گاڑی میں جانا تھا۔ رات کے 11 بجے وہ اسلام آباد تھانے میں پہنچے۔ شہاب نے اپنے کزن میں سے ایک کو بلا لیا تھا جبکہ حلیل صاحب بھی پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی یہ لوگ تھانے میں داخل ہوئے، یمینا حلیل صاحب کو سامنے دیکھ کر ایک مرتبہ پھر سے بکھر گئی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی۔ انشال کے ابو کے دوست ایس پی کی کال بھی آ چکی تھی اور اس نے وہاں کے ایس ایچ او کو ساری تفصیل بتا دی تھی کہ شہاب کے خلاف نہ صرف ثبوت ہیں بلکہ اس کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے یونیورسٹی ٹرپ کے ساتھ لاہور پہنچنا تھا اسے وہیں سے گرفتار کر لیا جانا تھا۔ مگر قسمت سے اس کا موقع نہیں آیا۔ اس کے کزن نے اور شہاب نے بہت والویلا کرنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ ہوم منسٹر نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا۔ اور آپ اسے پوچھیں گے کیسے اس نے یہ گھڑی والا الزام اس معصوم لڑکی پر لگوایا، یہ پلاننگ کس نے کیسے کی؟ ودان نے غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی جوان، بڑا جو شیلا ہے، تو بتا کیسے یہ سب کیا تھا؟ پولیس آفیسر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ باقی سب کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ اس لڑکی نے ہی میری گھڑی چوری کی تھی۔ وہ اب بھی اپنی بات پہ سے 1 انچ ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ بیٹا ڈائننگ روم کی سیر کے بعد مانے گا یا پہلے ہی شرافت سے بتا دے گا؟ پولیس آفیسر اپنی چیئر سے کھڑا ہو کر شہاب کے پاس آ کر اس کی گردن پر اپنی سٹک کی نوک رکھتا ہوا بولا۔ میں نے کہا نا، اس نے، وہ ابھی بھی مکر رہا تھا۔ بتاؤ نہیں تو کھال کھینچ لوں گا۔ پولیس آفیسر نے اس کے کمر پر زور سے سٹک مارتے ہوئے چلا کر کہا تو یمینا کی تو چیخ نکل گئی جبکہ شہاب کرا کر رہ گیا۔ یہ سب نہیں کر سکتے آپ، اس کا کزن چلایا۔ بکواس کی تو تجھے اس سے پہلے سلاحوں کے پیچھے بھیجوں گا، اب تو بتائے گا یا؟ بتاتا ہوں۔ پولیس آفیسر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی شہاب التجائیہ انداز میں بولا۔ جب ہمارا ٹرپ شروع ہوا تھا تب ہی میں نے اچھی طرح اس کے بیگ کو دیکھ لیا تھا۔ آج دوپہر میں جب اس کی دوست اس کا بیگ لے کر روم سے باہر آئی تو میں نے اس کا پیچھا کیا اور شاپنگ کرتے ہوئے ایک جگہ جان بوجھ کر اسے ٹکرایا اور ایسے ظاہر کیا کہ اسے گرنے سے بچایا ہے، جبکہ میں اس وقت اس کے بیگ میں اپنی گھڑی منتقل کر چکا تھا۔ میں اسے دوستی کرنا چاہتا تھا اور اس نے مجھے اس سوال کے بدلے تھپڑ مارا تھا۔ اس تھپڑ کا میں بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ اس کی بات سن کر اس کا کزن بھی ششد رہ گیا۔ باقی سب بھی خاموش تھے جبکہ ودان نظریں نیچی کیے خود پر ضبط کر رہا تھا، نہیں تو دل تو اس کا کر رہا تھا کہ اٹھ کر اس کا منہ توڑ دے جس سے وہ اس کی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا تھا۔ اچھا سر، ہمیں اجازت دیں اب۔ حلیل صاحب نے اٹھتے ہوئے پولیس آفیسر سے اجازت چاہی۔ ودان جو کہ اس کے ٹیبل کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ پولیس آفیسر سے ہاتھ ملاتے اس کا شکریہ کہا، پھر شہاب کے نزدیک جا کر رکا۔ آج کے بعد تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ سب سے بڑا پلانر وہ اللہ ہے۔ ہم بہت طریقے نکالتے ہیں، بہت سے پلانز بنا کر دوسروں کے لیے گڈھے کھودتے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے اس میں ہم خود گر پڑیں گے۔ میں نے تمہیں بہت مرتبہ وارن کیا، بات صرف مجھ تک رہتی تو شاید تمہیں معاف کر دیتا، مگر بات اب میری بیوی کی تھی۔ اس کے ساتھ غلط کرنے والے ہر بندے کو
میں اس کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ انجوائے دس ریونج، ایک ایک لفظ بڑے پرسکون انداز میں کہتا وہ اسے بہت کچھ جتلا گیا اور پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔